شان امام حسین علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی اکرم نے فرمایا ہے، اولاد دنیا کی خوشبو ہوتی ہے اور میری خوشبو میرے حسنین ہیں۔ بہار میں عروہ بارکی سے مروی ہے کہ میں ایک مرتبہ آن حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہاں مسجد میں آپ کے پاس 2 بچے تھے اور آپ کبھی ایک کو اور کبھی دوسرے کو چوم رہے تھے۔ جب صحابہ نے دیکھا تو وہ باتوں سے رک گئے۔ میں نے عرض کیا، قبلہ یہ آپ کے فرزند ہیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ میرے بھائی، میرے چچا زاد، میرے محبوب خلق، میرے کان، میرے آنکھ کے بیٹے ہیں۔ یہ اس کے بیٹے ہیں جس کی تکلیف سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے عرض کیا، قبلہ عجیب محبت اور عجیب اظہار محبت ہے۔ آپ نے فرمایا، ہاں، تمہارے لیے یہ اظہار محبت اور عجیب ہے کہ میں نے انہیں پہلے سونگھتا ہوں پھر چومتا ہوں، لیکن میرے لیے تعجب نہیں، سکون ہے۔ جب رات جبریل مجھے معراج پر لے گیا، میں جنت کی سیر کر رہا تھا کہ ایک درخت بڑا حسین اور دل آویزاں نظر آیا۔ میں بے اختیار اس کی طرف بڑھا، اس کے میوے کھانے لگا۔ پھر وہاں سے آگے بڑھا تو اسی جیسا ایک اور درخت نظر آیا۔ میں نے اس کے میوے بھی کھائے۔ جبریل نے عرض کیا، قبلہ آپ کو معلوم ہے کہ ان درختوں کے نام کیا ہیں اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ میں نے کہا، ہاں جبریل، مجھے معلوم ہے۔ پہلے درخت کا نام حسن اور دوسرے کا نام حسین ہے۔ اللہ مجھے ایک بیٹی دے گا، میں اس بیٹی کی شادی اپنے بھائی علی سے کروں گا۔ اللہ علی و فاطمہ کو 2 بچے دے گا، ان سے ان میوہ جات جنت کی خوشبو آئے گی۔ جب میں ان میوہ جات جنت کا شائق ہوں گا تو میں اپنے انہی دونوں بیٹوں کو سونگھ لوں گا۔ میرا شوق پورا ہو جائے گا اور میری مشاعب نبوت خوشبو نے جنت سے لبریز ہو جائیں گے۔ دارقطنی نے عبداللہ ابن عمر سے روایت کی ہے کہ ایک دن نبی کریم نے ان دونوں شہزادوں کو اٹھائے ہوئے مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا، میرے یہ دونوں بیٹے سرداران جنت ہیں اور ان کا باپ ان سے افضل ہے۔ فضائل سمانی کے مطابق جب آن حضور نماز پڑھتے تھے تو یہ دونوں بچے آپ کی پشت پر سوار ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ صحابہ نے عرض کیا، قبلہ آپ کو بڑی تکلیف دیتے ہیں، اگر حکم دیں تو انہیں ہم روکیں؟ آپ نے فرمایا، خبردار، میرے اور ان کے مابین کوئی حائل نہ ہو۔ جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے وہ انہیں اپنا محبوب سمجھے۔ مسند حنبل میں ہے کہ ایک دن آن حضور حسنین کو چوم رہے تھے۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے صحابہ میں سے ایک صحابی نے کہا، میرے 10 لڑکے ہیں لیکن آج تک میں نے ایک کو بھی نہیں چوما۔ آن حضور نے فرمایا، اگر تیرے دل میں فسادت کوٹ کوٹ کر بھری ہے تو اس کا میرے پاس کیا علاج ہے؟ مناقب حاکم کے مطابق ابو رافع کہتا ہے کہ ایک دن میں امام حسین کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ شہزادے نے مجھے کہا، مجھے اپنے کندھے پر سوار کریں۔ میں نے انکار کیا۔ شہزادے نے کہا، کیا تو اس جسم کو نہیں اٹھاتا جسے رسول کونین اٹھاتے ہیں؟ میں نے آپ کو کندھے پر سوار کر لیا۔ پھر میں نے کہا، اب آپ بھی مجھے سوار کر لیا۔ تو شہزادے نے کہا، کیا تو اس کندھے پر سوار ہوگا جسے رسول کونین چومتے ہیں؟ میں نے کہا، میں ایسا نہیں کروں گا۔ مناقب میں ہے کہ ایک شخص سے کوئی جرم سرزد ہو گیا، وہ سزا کے خوف سے چھپ گیا۔ ایک دن اسے دونوں شہزادے ایک جگہ میں مل گئے۔ اس نے دونوں کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور سیدھا مسجد میں آن حضور کے پاس آ گیا اور عرض کی، قبلہ میں ان کی غلامی کو اپنی سفارش بنا کر لایا ہوں۔ آپ مسکرا دیے اور فرمایا، جا، تجھے حسنین کے صدقے معاف کیا۔ ذات احادیث نے یہ آیت بھیجی، اگر یہ لوگ کوئی ظلم کریں
پھر تیرے پاس آ کر معافی مانگیں اور تو بھی ان کی سفارش کر دے تو اللہ کو بخشنے والا پائے گا۔ بہار میں امام رضا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ عید کے دن دونوں شہزادوں نے والدہ کی خدمت میں عرض کیا، کل عید کا دن ہے، ہمارے کپڑے نہیں ہیں۔ بی بی نے خاموش ہو گئی۔ دوسری مرتبہ پھر شہزادوں نے عرض کیا، بی بی پھر خاموش ہو گئی۔ تیسری مرتبہ پھر شہزادوں نے عرض کیا، بی بی نے فرمایا، تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں۔ رات ہو گئی، ہر کوئی سو گیا۔ کافی رات گئے، دق الباب ہوا، جناب فضا دروازہ پر آئی تو ایک شخص کو کھڑے دیکھا، پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کپڑوں کی ایک گٹھلی دی اور عرض کیا، میں حسنین کا درزی ہوں، ان کے کپڑے لایا ہوں۔ جناب فضا گٹھلی لائی، اس میں 2 عمامے، 2 قمیضیں، 2 صدریاں، 2 عبائے اور 2 جوتے تھے۔ بہار کے مطابق ایک دن نبی عالمین نے جناب سیدہ کے گھر تشریف لائے اور فرمایا، بیٹی آج میں تیرے مہمان ہوں۔ بی بی نے عرض کیا، ابا جان بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویسے تیسرے دن سے حسنین نے بھی کچھ نہیں کھایا۔ اب حضرت علی اور حسنین کے ساتھ بیٹھ گئے۔ جناب سیدہ حیران تھی کہ کیا کروں۔ اتنے میں جبریل نے آ کر عرض کیا، اے محبوب خدا، اللہ درود و سلام کے بعد پوچھتا ہے کہ بتاؤ کیا پسند کرو گے؟ آن حضور نے تمام اہل بیت سے پوچھا مگر کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ بالآخر امام حسین علیہ السلام نے عرض کیا، اگر آپ سب اجازت دیں تو میں عرض کرتا ہوں۔ سب نے اجازت دی۔ امام حسین نے فرمایا، جبریل آج تازہ کھجوروں کو دل چاہتا ہے۔ جبریل نے عرض کیا، اللہ جل جلالہ کو پہلے معلوم تھا جناب سیدہ کے حجرہ عبادت میں کھجوروں کا طبق موجود ہے، آپ کھا سکتے ہیں۔ جب طبق لایا گیا، آن حضور نے ایک دانہ اٹھا کر امام حسین کے منہ میں رکھا، پھر ایک دانہ امام حسن کے منہ میں رکھا، پھر ایک دانہ حضرت علی کے منہ میں رکھا، پھر ایک دانہ جناب فاطمہ کے منہ میں رکھا اور ہر مرتبہ فرمایا، کھاؤ، اللہ تمہیں مبارک کرے۔ جناب سیدہ نے عرض کیا، بابا جان پہلے تو آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا، جب میں نے تم سب کے منہ میں ایک ایک دانہ رکھا تو جبریل و میکائیل نے وہی کچھ کہا جو میں نے کہا ہے، اور جب میں نے حضرت علی کے منہ میں دانہ رکھا تو ذات احادیث نے وہی کچھ کہا جو میں نے کہا ہے۔ بہار میں امالی ابو الفتح سے مروی ہے کہ ابو راقع کہتا ہے کہ ایک دن ہم آن حضور کے پاس بیٹھے تھے کہ جبریل ایک شیشے کا طشت لے کر آیا جس میں مشک رکھے تھے۔ جبریل نے عرض کیا، قبلہ یہ اللہ کی طرف سے آپ کو اور آپ کے اہل بیت کو تحفہ ہے۔ آن حضور نے وہ طشت لیا اور اٹھ کر خانہ جناب زہرا میں تشریف لے گئے۔ فضا نے بتایا ہے کہ جب آپ نے طشت سے رومال ہٹایا تو طشت نے 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا اور پھر ایک آیت پڑھی۔ پھر آپ نے حضرت علی کو وہ طشت دیا۔ جب طشت حضرت علی کے ہاتھ میں آیا تو طشت سے آواز آئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ وہم راکعون۔ پھر آپ نے امام حسن کو دیا۔ جب طشت امام حسن کے ہاتھ میں آیا تو طشت سے آواز آئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یتساءلون عن النبأ العظیم۔ پھر آپ نے امام حسین کو دیا۔ جب امام حسین کے ہاتھ میں آیا تو طشت سے آواز آئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ پھر آپ نے طشت جناب سیدہ کو دیا۔ جب جناب سیدہ کے ہاتھ میں آیا تو طشت سے آواز آئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔